اس میں کوئی شک نہیں کہ حالیہ اسمبلی انتخابات 2017 کے نتیجے میں فسطائی ذہن رکھنے والی طاقت کے برسر اقتدار آنے کے بعد مسلمانوں میں کچھ خوف و ہراس کی کیفیت ہے۔ ان کے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے سوالات کچوکے لگا رہے ہیں کہ اب ہندوتو کے فلسفے پر ملک کی تعمیر ہوگی۔ وہ اپنے فکر و نظر کو پوری قوت و توانائی کے ساتھ نافذ کرنے کی کوششیں کریں گے، دستور کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا پر بھی خطرے کی تلوار لٹکتی دکھائی دے رہی ہے، اور گلی کوچوں میں دیو مالائی کلچر و ثقافت کا بھی بول بالا ہونے لگا ہے۔ مسلمانوں کی معیشت و معاشرت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، اور پوری شدت کے ساتھ مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، اور ہندوستان کا ایک طبقہ یہ نظریہ پھیلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ مسلمان منفی سوچ رکھتا ہے، وہ دہشت گرد ہے، غیر مہذب ہے، تعلیمی و سماجی اعتبار سے پسماندہ ہے۔ اس بارے میں میڈیا بھی زبردست رول ادا کر رہا ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان نت نئے مسائل کا شکار ہے، چیلنجوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ سامراج نے انہیں اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ مسلمانوں کی مملکتیں باہم دست و گریباں ہیں، لاکھوں کا افراد کا خون بہایا جا چکا ہے، بچے سسک رہے ہیں، مائیں اپنے لاڑلوں کے لیے تڑپ رہی ہے، ان کا سہاگ اجڑ چکا ہے، ہزاروں افراد گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، پورے مشرق وسطیٰ کا امن و امان تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت امت مسلمہ کو حق تعالی شانہ نے ایسے امتیازات و خصوصیات سے سرفراز فرمایا ہے جو کسی دوسری قوم کو حاصل نہیں۔ اگر دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو مراکش سے لے کر ایشیا کے ملک انڈونیشیا تک تمام مسلم ملکوں کا ایک مربوط سلسلہ ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے وہ وسط دنیا میں واقع ہے۔ دنیا کے اہم ترین شاہراہ مثلاً آبنائے ہرمز، آبنائے باسفورس، خلیج عدن، نہر سوئز وغیرہ ان کے تسلط میں ہے۔ تیل پر ان کا قبضہ ہے، تعداد میں بھی یہ کم نہیں ہے۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ آج تک پوری تاریخ میں ان کے پاس جمع نہیں ہوئی، لیکن ان کے کھربوں ڈالر یورپ و امریکہ کے بینکوں میں جمع ہے۔ وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ انہی سے سود پر قرض لے کر اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ یہ حالات کی ستم ظریفی کہیے یا امت پر ابتلا و آزمائش کی گھڑی کہ خود مسلمان اسلام کے وسیع تر مفادات سے ہٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کے اسیر ہو گئے ہیں۔ ان نازک حالات میں مسلمان جذبات و اشتعال کے بجائے سنجیدگی و حکمت عملی سے کام لے، سیرت کے واقعات، تاریخ کے مد و جزر اور قرآنی فلسفے سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ ہمیشہ ابتلا و آزمائش سے گزری ہے، اور اس نے حالات کا مقابلہ بڑی جرأت، صبر و عزیمت، ایمان و یقین اور اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کر کے کیا ہے۔ اور تقرب اللہ کا سب سے آسان نسخہ فرائض و واجبات اور سنن و نوافل کی ادائیگی ہے۔ ہم انہیں پابندی کے ساتھ ادا کریں، اللہ کی مدد آئے گی، یقیناً آئے گی۔ فاستعینوا بالصبر والصلاح میں اسی بات کی تائید کی گئی ہے۔ ہم اپنے پرسنل لا پر عمل کریں، دوسروں کے سامنے اپنے مقدمات و مسائل لے کر کیوں جائیں؟ کوئی تمہارے مسائل میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اپنے وطن اور ملکی مفاد کے لیے کام کرے، بلا تفریق مذہب و ملت خدمت خلق کا فریضہ انجام دے، اور یہ ثابت کر دے کہ ہمارا ہر کام ملک و ملت کے مفاد کے لیے ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہماری حیثیت پیغام رساں اور ایک داعی کی ہے۔ ہم دل سوزی کے ساتھ توحید و رسالت اور آخرت کے پیغام کو برادران وطن تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے نفرتیں کم ہوگی اور محبت کا اجالا ہوگا۔ یہ ہندوستان ورک فیلڈ ہے، کام کا میدان ہے۔ قوموں کی تاریخ پڑھیں کہ وہ کتنی وحشی و سنگ دل تھی۔ نوح علیہ السلام نے مدتوں اپنی قوم کو سمجھایا۔ قوم عاد و ثمود کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ناہنجاری و نابکاری کی داستان تشت ازبام ہے۔ عرب قوم کے سخت دل اور جفا کش افراد کے قصے ہمارے ذہن و دماغ میں محفوظ ہے۔ یہ برادران وطن نہ اتنے سنگ دل ہے اور نہ اتنے سخت مزاج، ان پر بڑی حکمت عمل کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے۔ اس وقت یقیناً امت مسلمہ کشمکش کے دور سے گزر رہی ہے۔ باد مخالف کی تندی نے ہمیں جھلسا کر رکھ دیا ہے، لیکن یہ باد مخالف ترقی کا زینہ ہے۔
تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ملت ہمیشہ موج تند و جولا بن کر ابھری ہے۔ تاتاریوں کے زمانے میں خوف و ہراس کی جو کیفیت تھی، مورخین نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ ناقابل یقین سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک ایک تاتاری عورت کئی مردوں کو زیر کر لیا کرتی تھی۔ وہ اگر جنگل میں ہوتی، مسلمان مرد سے کہتی کہ تم لیٹ جاؤ، میں گاؤں جا کر چھری یا تلوار لے کر آتی ہوں، تمہاری گردن کاٹوں گی۔ مرد اس کے آنے تک اسی طرح لیٹا رہتا تھا۔ اسی تاتاری وحشی قوم نے مسلم ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صرف بغداد میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد کا خون بہایا، کتب خانوں کو تباہ کیا، قلعوں کو منہدم اور محلات کو مسمار کیا، اور انسان کی کھوپڑیوں سے اونچے اونچے مینار تعمیر کیے۔ لیکن چند ہی دنوں میں امت مسلمہ پھر میدان عمل میں آ گئی، اور شرق و غرب میں اسی کا بول بالا ہو گیا، اور انہی صنم خانوں سے کعبے کے پاسباں مل گئے۔ یہ قوم ختم ہونے کے لیے نہیں آئی ہے۔ ہندوستان میں اگر اس قوم کو ختم ہونا ہوتا تو 1857 کا ایک حملہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔ لیکن حق تعالی شانہ کی عادت ہے کہ وہ ایمان والوں کو ہر طرح سے آزماتے ہیں۔ جو ان حالات میں صبر و شکیبائی سے کام لیتا ہے اس کے لیے بشارت و خوشخبری ہے۔ سب سے اہم کام ان نازک حالات میں انابت و استغفار اور رجوع الی اللہ ہے۔ انشاءاللہ بادل چھٹ جائیں گے، یہ تو وقتی مد و جزر ہے، ختم ہو جائے گا۔ طوفانوں سے گھبرانا امت مسلمہ کا شیوا نہیں، اپنی حکمت عملی، منصوبہ بندی اور طویل جد و جہد سے حالات سے نبرد آزما ہونا اور برق و باد کا رخ پھیرنا مسلمان کا وطیرہ ہے۔